السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافح ویصلیان علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا لم یفترقا حتی تغفر ذنوبہما ما تقدم منہما وما تأخرت، یعنی اللہ کریم کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل عملی النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حنفی علیہ رحمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت میں بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا، اور دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران بھی تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت یعنی وہ استعجاب یعنی تعجب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول محتشم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم سے جو محبت ہے اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، ہم کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کا آج عرس کا دن ہے۔ اس حکایت سے جہاں ہمیں امام
اعظم کی عظمت و شان معلوم ہوئی، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ پاک کی عطا سے دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ جبھی تو خواب میں داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں، یہ تو خواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عطائے خداوندی سے اپنی حیات ظاہری میں بھی کئی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی۔ حضرت انیسہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، مجھے میرے والد محترم نے بتایا، میں بیمار ہوا تو سرکار عالی وقار میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا، تمہیں اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میرے وصال کے بعد طویل عمر گزار کر نابینا ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت حصول ثواب کے خاطر صبر کروں گا۔ فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی، پھر ایک عرصے کے بعد اللہ پاک نے ان کی بینائی لوٹا دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس روایت کو سن کر ہو سکتا ہے شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ پاک ہی کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غیب کی خبر دی؟ تو عرض یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء اکرام علیہ السلام، اولیاء اعظام علیہ رحمہ اللہ السلام کا علم غیب عطائی بھی ہے اور ہمیشہ سے بھی نہیں، انہیں جب اللہ پاک نے بتایا تب سے ہے اور جتنا بتایا اتنا ہی ہے، اس کے بتائے بغیر ایک ذرہ کا بھی علم نہیں۔ اب رہا یہ کہ کس کو کتنا علم غیب ملا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے، وہ دینے والا رب جانے، لینے والے مصطفیٰ جانے۔ علم غیب مصطفیٰ کے بارے میں پارہ نمبر 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں مراد یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تمہیں بتاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو، تبھی تو بتائے گا۔ جب تک خود ہی جانتا نہ ہو تو وہ کس طریقے سے بتائے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو کان العلم بالدنیا لتناولہ اناس من ابناء فارس، یعنی علم کے اگر علم، آپ فرماتے لو کان علم بالسریا، یعنی علم اگر سریا پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ حضرت امام بن حجر مکی ارشاد فرماتے کہ حدیث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بابرکت مراد ہے، اس میں اصلاً شک نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ رحمہ زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی شخص علم میں ان کے رتبے کو نہ پہنچا بلکہ ان کے شاگردوں کے علمی رتبے تک بھی رسائی نہ ہوئی۔ اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، جو ہونے والا ہے وہ بتا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اظہر من شمس یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گئی کہ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے الہی سے علم غیب ہے۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی زبردست علمی قابلیت و صلاحیت کی خبر دی۔ اب جیسا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ظہور بھی ہوا، امام اعظم اس دنیا میں تشریف لائے اور چار سو آپ کی علمی شہرت کی ڈنکے بجنے لگے، ہر طرف علم کی روشنی پھیل گئی۔ آپ کے نام نامی اسم گرامی نعمان کے لغوی معنی کو دیکھیں تو آپ واقعی اسم بمسمى نظر آتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر تیمی مکی شافعی فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا نام نعمان ہی ہے۔ آپ کے نام میں بھی ایک لطیف بات موجود ہے کہ نعمان کے اصل ایسا خون ہے جس سے انسانی جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، تو اس طرح امام اعظم کو نعمان کہنے کی وجہ سے آپ ہی فقہ اسلامی کی بنیاد ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو نعیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی حیت و حالت یعنی چہرہ، لباس، جوتے اچھے ہوتے تھے اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ حسن انداز میں کلام فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے۔ جب باہر تشریف لاتے نا تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے۔ حضرت امام اعظم دن بھر علم دین کے اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت اور ریاضت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت مسعر بن کدام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے ہیں۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، بعد نماز عشاء آپ علیہ رحمہ اپنی دولت مکان عالی شان پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر، فضائیں مہکاتے ہوئے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے، لباس تبدیل کر کے واپس آئے۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا۔ میں نے سوچا آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات کو ضرور آپ آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو دن میں کبھی بے روزہ، رات کو کبھی عبادت اور نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ تھوڑا سا آرام فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے گا، امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے امام، آپ دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ ہمیں تو 5 وقتہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ جب کہتے ہیں مرتبے دیتا ہے تو یوں مرتبے نہیں ملا کرتے۔ یہ خاک دانہ خاک میں مل کر کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ رات کو نوافل پڑھتے، ہم اچھا لباس پہن کر کے بازار اور گلیوں کے اندر گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا پارکوں کی سیر کرنے کے لیے اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کر کے جاتے ہیں، لیکن اللہ والے جب جو ہے اپنے رب کے حضور رات کی تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں تو اچھا لباس زیب تن کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جو ہے اللہ کے گھر کا کونا پکڑ کر کے وہ اللہ اکبر کہہ کے وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی کو تو کہتے ہیں خاصان خدا نہ باشد، لیکن جو ہے وہ خاصا اللہ کے نیک بندے وہ خدا نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ سے جدا بھی نہیں ہے، اللہ سے جدا نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے درس و تدریس اور عبادت رب ذوالجلال کے ساتھ ساتھ حصول رزق حلال کے لیے
تجارت کا پیشہ بھی اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارت میں بھی لوگوں سے بھلائی، خیر خواہی اور شرعی اصولوں کی نہ صرف خود پاسداری فرماتے بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے، انہیں مال تجارت بھیجا کرتے۔ ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بیچتے ہوئے فرمایا، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت حفص علیہ رحمہ نے مال تجارت فروخت کر دیا، بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس کو بیچا ہے۔ جب امام اعظم کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شریک کی تجارت نے بھولے سے عیب دار چیز بیچ دی تو آپ نے اس کی قیمت اپنے استعمال میں نہیں لائے بلکہ صدقہ فرما دی۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہمارے معاشرے میں بھولے سے نہیں، ہم جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر عیب چھپا کر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ ہماری اخلاقی حالت تو اس قدر گر چکی ہے، اگر ہمارا بچہ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر کسی کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم اسے ایک شاندار کارنامہ سمجھتے ہیں، اس پر بچے کو شاباش دیتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں اور داد تحسین دیتے ہوئے اس کے جملے کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم بھی سیکھ گئے ہو، تمہیں کاروبار کرنا آ گیا ہے، تم سمجھدار ہو گئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے، بیٹا جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے وبال سے ہمارے کاروبار جو ہے مال اور مال میں زوال آ جائے گا اور ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو کر کے عذاب الہی کے حقدار بن جائیں گے۔ دھوکہ دینے والے کو اس حدیث پاک پر بھی غور کرنا چاہیے کہ رسول محتشم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو بھلا وہ کون شخص ہوگا جو اپنے لیے یہ پسند کرے مجھے ملاوٹ والا مال ملے، مجھے دھوکے دے کر جھوٹ بول کر مال دیا جائے، مجھ سے سود لیا جائے، مجھ سے رشوت لی جائے، میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر میری جیب خالی کر دی جائے۔ یقیناً کوئی شخص جو ہے اپنے لیے یہ باتیں پسند نہیں کرے گا تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسا کیوں سوچا جاتا ہے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، بڑا پتے کا نقطہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخر کے اندر جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اتنا اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو فرمایا، اے غلے والے یہ کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ اس پر بارش پڑ گئی ہے۔ فرمایا تو گیلے گلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجارتی چیزوں میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش سے بھیگے گلے کو چھپانا ملاوٹ ہی میں داخل فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرعی اصولوں کی پیش نظر رکھتے ہوئے کاروبار میں جھوٹ بولنے اور دھوکہ دہی کی آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے اور ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم کپڑے کے بہت بڑے بیپاری تھے۔ اب غور کیجئے گا کہ صرف اپنے پاٹیدار کو کہا تھا جو ساتھ میں پارٹنر تھے کپڑے کا ویپار کرنے والے جس کو مال بھیجتے تھے، اس نے بتانا بھول گیا، بھول سے اب پتہ نہیں کس کو بیچا ہے وہ بھی بھول گئے، اب بتایا نہیں تو آپ نے جتنی قیمت آئی تھی سب صدقہ کر دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میرے دین کے اندر دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی چاہے کوئی دھوکہ اپنی زبان سے کس کو دے یا نظروں سے دے یا کوئی کسی بھی طریقے سے دھوکہ دے، اسلام دھوکے کی کھلی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے، پیار کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش